تدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. گزشتہ سے پیوستہ نشست میں ادھار یعنی قرض لینے اور دینے کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی 282 نمبر کی جو آیت ہے وہ قرآن مجید کی سب سے طویل آیت قرار پاتی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین یعنی قرض کے معاملات کے بارے میں تفصیل سے احکامات بتائے ہیں۔ پہلی بات جو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ جب ادھار یا قرض کا معاملہ ہو تو ہمیں یہ بات بتلائی گئی ہے، اس کی ہدایت دی گئی ہے، سکھلائی گئی ہے کہ فَاكْتُبُوهُ، ایسے معاملے کو لکھ لیا کرو۔ فَاكْتُبُوهُ کا جو صیغہ ہے یہ ہے تو امر کے معنی میں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صورت میں لازمی لکھا کرو، اور اس سے اگر حکم نکالا جائے تو بنیادی طور پر یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ فرض ہے کہ جب ادھار دین اور قرض کا معاملہ ہو تو اسے لکھ لیا جائے۔ لیکن اسی آیت سے متصل اگلی آیت یہ بتاتی ہے کہ یہ حکم فرض کے معنوں میں تو نہیں ہے مگر انتہائی تاکید کے معنوں میں ہے کہ جب بھی ادھار کا معاملہ ہو، قرض کا معاملہ ہو، خاص طور پہ ایسا قرض اجل مسمى، اسی آیت میں آگے چل کے بیان کیا گیا ہے۔ اجل مسمى کا مطلب یہ ہے کہ ایک معینہ مدت کے لیے، مثلا ایک شخص دوسرے شخص سے قرض لے، ادھار لے، اور کہے کہ 1 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد، 6 ماہ کے بعد، یا اتنے عرصے کے بعد عرصے کو متعین کر دے، یا کوئی ایک مخصوص تاریخ بتا دے کہ اگلے سال 1 رمضان المبارک یا شعبان کے فلاں تاریخ، اسے کہتے ہیں اجل مسمى، یعنی ایک معینہ مدت کے لیے، ایک ایسی مدت جس کا تعین کر دیا گیا ہے، جسے طے کر دیا گیا ہے، لینے والے کو بھی پتہ ہے کہ میں نے یہ پیسے کب لوٹانے ہیں، دینے والے کو بھی پتہ ہے کہ مجھے یہ پیسے کب ملیں گے۔ تو ایسے قرض کو تو قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ اس کی روح سے ضرور بضرور تاکید کے ساتھ یہ بات ہے کہ اسے تحریر میں لے آنا چاہیے۔ ایک دوسرا قرض ہے جس میں مدت کا تعین نہیں ہوتا، مثلا ایک شخص نے دوسرے شخص سے کوئی چیز لی، دونوں کی باہمی انڈرسٹینڈنگ ہے، رضامندی ہے کہ یہ کسی وقت بھی واپس ہو سکتا ہے۔ عام طور پر ایسے قرض جو ہیں وہ بڑے مختصر مدت کے لیے ہوتے ہیں۔ بازاروں میں، دکانوں میں آپ جائیں، دکاندار ایک دوسرے سے کچھ پیسے روزمرہ کے کاروبار کے درمیان لے لیتے ہیں، اور جیسے ہی کاروبار کا دن ختم ہوتا ہے تو وہ معاملہ حساب کتاب برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس میں یہ طے نہیں ہوتا کہ یہ 2 گھنٹے، 5 گھنٹے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے، 1 دن کے لیے ہے۔ دینے والے کو بھی معلوم ہوتا ہے، لینے والے کو بھی معلوم ہوتا ہے۔ ایسے قرض کو اگر نہ بھی لکھا جائے تو معاملہ چل جاتا ہے، کیونکہ وہ چھوٹی مدت کے لیے ہوتا ہے اس لیے۔ لیکن جو اجل مسمى والا جو قرض ہے اس کو لکھ لینا چاہیے، اس کا لکھنا بڑا ضروری ہے۔ قرآن کی یہ آیت اس پر بڑی وضاحت کے ساتھ دلالت کرتی ہے۔ اچھا، یہ لکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ لکھنے سے پھر جھگڑے نہیں بنتے، تنازعات نہیں بنتے۔ محدثین اور مفسرین نے قرآن کی یہ جو آیت کریمہ ہے نا، جسے آیت الدین یعنی قرض وغیرہ کی آیت کہا جاتا ہے، اس سے یہ معاملہ استنباط کیا ہے، نکالا ہے کہ ذکر تو یہاں پہ قرض کا ہے مگر اس سے مراد سارے مالی معاملات ہیں۔ ہر قسم کے مالی معاملے میں قرآن کے اسی حکم کو لاگو کیا جائے گا کہ جب بھی کوئی مالی نوعیت کا معاملہ کیا جائے تو اسے لکھ لینا چاہیے۔ اس کا لکھنا ضروری ہے تاکہ اس کے نتیجے میں بعد میں فسادات نہ ہوں، بعد میں تنازعات نہ ہوں۔ ضمنی طور پر یہاں پر ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم جہاں پر تعلق ہوتا ہے نا، دوستی کا تعلق ہے، رشتے کا تعلق ہے، احساس کا تعلق ہے، پرانا تعلق ہے، وہاں پر اگر لکھت پڑھت کی بات کی جائے تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ جی اعتماد نہیں ہے، جی آپ کو اعتماد نہیں ہے، یعنی فوراً یہ بات کہہ دی جاتی ہے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اعتماد بھی ہو، دوستی بھی ہو، تعلق بھی ہو، حتیٰ کہ خونی رشتہ ہو، اس کے باوجود جب معاملہ اس نوعیت کا ہو کہ وہ ادھار کا ہو، قرض کا ہو، مالی معاملہ ہو، لوگوں کے حقوق اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، اور مستقبل میں اندیشہ ہو
کہ اگر معاملہ واضح نہیں ہے، کوئی بھول جائے گا یا کوئی بھی معاملہ ہو جائے، اس کے نتیجے میں جھگڑا پیدا ہوگا، اس بات کو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں ضرور لکھ لینا چاہیے۔ ہمارے ہاں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خاندانی معاملات میں، مثلا یہ ایک عام سی بات ہے، کئی اس طرح کے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ پاکستان سے باہر جاتے ہیں، مشرق وسطیٰ کے ممالک میں جاتے ہیں، دنیا بھر میں جاتے ہیں کام کاروبار کے سلسلے میں، اور وہاں پر کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اور اپنے گھر میں واپس رقم بھیجتے ہیں۔ اچھا، ایک رقم وہ ہوتی ہے جس کے بارے میں ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ گھر کے خرچے کے لیے ہے، مشترکہ گھر ہے، اس کے خرچے کے لیے ہے، وہ تو سب کی ہے۔ مگر بسا اوقات وہ ایک بڑی رقم ایسی بھیجتے ہیں اور گھر کے سربراہ کو یا کسی بڑے بھائی کو یا کسی ذمہ دار کو کہتے ہیں کہ چونکہ ہم موجود نہیں ہیں تو آپ میرے لیے کوئی گھر خرید لیں، کوئی پلاٹ خرید لیں۔ یہ ایک عام طریقہ کار ہے۔ اچھا، یہاں جو شخص موجود ہوتا ہے وہ اس کے لیے پلاٹ خرید لیتا ہے یا گھر خرید لیتا ہے یا بھی کوئی قیمتی چیز خرید لیتا ہے۔ چونکہ وہ یہاں موجود ہوتا ہے تو وہ اپنے نام سے خریدتا ہے چیز، جس کے لیے خریدی جا رہی ہے، جس کی رقم ہے، جس کی انویسٹمنٹ ہے، وہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اچھا، اس بات کو یہ بظاہر بڑی واضح ہوتی ہے بات کہ پیسے باہر سے آئے ہیں، یہ فلاں شخص کے ہیں، لیکن جس کے نام پہ لگ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر اگر وہ گھر کا سربراہ ہے، والد ہے، گھر کا سربراہ ہے، اس کے نام پر یہ جائیدادیں بنتی رہتی ہیں، 1 2 3 جائیدادیں بن جاتی ہیں، اور پھر ایک دن وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے تو پیچھے یہ لڑائی پڑ جاتی ہے کہ یہ وراثت میں جائے گی جائیداد ساری کی ساری، یا اس وراثت میں جانے سے پہلے اس کا فیصلہ کیا جائے گا کہ اصل میں وراثت میں کیا جانا ہے اور باقی جو ہے وہ ہے کس کا، اس کا حق ہے جس نے باہر جا کے پیسے بھیجے تھے۔ اور اس پر جھگڑے، لڑائیاں، فسادات، بہن بھائی آپس میں کیس، اور کئی سال تک کیس، 40 30 سال ایک دوسرے پہ کیس کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ فَاكْتُبُوهُ، قرآن نے جو کہا نا، لکھ لیا کرو، معاملے کو لکھ کر واضح کیا کرو۔ یہ نہیں کرتے کہ جی اب باپ کو کون کہے لکھے، بڑے بھائی کو کون کہے لکھے، یہ لوگوں کے حق ضائع کرنے والی بات ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، قرآن کے یہ جو آیت کریمہ ہے نا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو قرض لے رہا ہو، اور جو مثال میں نے آپ ابھی دی ہے نا کہ کسی کے پیسے سے اگر آپ جائیداد خریدیں، یہ بھی دین ہے۔ کسی کے پیسے آپ نے مانگا نہیں ہے، لیکن کسی نے آپ کو کہا کہ یار یہ پیسے لے لیں اور آپ جائیداد خرید لیں، کوٹھی گھر خرید لیں اور ابھی اپنے نام پہ رکھیں، آپ کے اوپر ایک ڈیٹ آ گیا، آپ کے اوپر ایک دین آ گیا۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے لکھنا ہے، یہ وہ باہر بیٹھا ہوا نہ بھی لکھے۔ قرآن کی یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ جو قرض لے رہا ہے، جو دین کے نیچے آ رہا ہے، جو ذمہ داری کے نیچے آ رہا ہے، جس نے کل جواب دہ ہونا ہے، ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، فلفل کرنا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لکھے اس معاملے کو۔ تو اس لیے اس بات میں شرمانا نہیں چاہیے۔ بعد کے جھگڑوں سے بچنے کے لیے، فساد سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ معاملے کو بالکل واضح کر کے سگے بھائیوں کے درمیان بھی، اولاد اور والد کے درمیان بھی اس معاملے کو وضاحت کے ساتھ لکھ دینا چاہیے کہ اس میں خیر ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اگلی بات جو سمجھنے کی ہے، جو قرآن کریم نے کہی ہے، وہ یہ کہ لکھنے کے بعد، فَاكْتُبُوا کے بعد وَاشْهِدُوا، اس پر پھر گواہ بناؤ۔ یہ نہیں ہے خود ہی لکھ کے رکھ لو اور کل نکالو، پھر اس کے اندر ایک اور شق ڈال دو، پھر کل نکالو ایک کی تنسیق کر دو، پھر کوئی چیز ڈال دو، پتہ لگے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا کیا تھا پتہ ہی نہیں ہے کسی کو، ایک فریق کچھ کہتا ہے، دوسرا فریق کچھ کہتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا جب لکھو تو ایسے شخص سے لکھواؤ جو لکھنا جانتا ہو، جو بڑا امین ہو، اور جب لکھا جائے تو اس کے بعد شاہد بناؤ، اس کے بعد گواہ بناؤ۔ اور گواہی کی بھی یہ صورت ہو کہ 2 مرد مسلمان گواہ ہونے چاہیے۔ اگر 2 مسلمان مرد گواہ نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 خواتین، یہ نصاب بتایا گیا، یہ نص ہے قرآن کی۔ اب کسی کو پسند آئے یا نہ پسند آئے، کوئی خاتون یہ کہے یا خواتین میں سے کچھ یہ کہنے لگ جائیں کہ ہم تو بڑی پڑھی لکھی ہیں، ہمارا تو آج کل کی اسپیشلائزیشن ہے ہی اکاؤنٹنگ، ہم نے تو پڑھی اکنامکس ہے۔ بھائی آپ نے اکنامکس پڑھی ہے، آپ نے اکاؤنٹنگ پڑھی ہے، آپ حساب میں بڑی دنیا کے معاملے میں ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، جو بھی ہے، یہ نص سے صریح ہے قرآن کی، اس نص سے مفر نہیں ہے، اس سے فرار ممکن نہیں ہے۔ شہادت کے دیگر معاملات میں حدود کے علاوہ گفتگو ہو سکتی ہے، مگر یہ معاملہ چونکہ قرآن کی اتنی واضح نص ہے، قرآن نے اتنے واضح طور پہ کہا ہے وَاشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور یہ قرآن کی جو آیت ہے اس کے سیاق میں بڑا واضح تو کہ 2 مرد، اور اگر 2 مرد نہیں ہے تو 1 مرد اور 2 خواتین، یہ نصاب ہے، اس کے مطابق شہادت کرنی ہے، اس کے مطابق گواہ بنانا ہے، اس کے مطابق وٹنس بنانا ہے، تاکہ کل اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے، تنازع ہو جائے تو یہ آ کے گواہی دے سکیں، بتا سکیں کہ معاملہ اس طرح نہیں اس طرح تھا، یا یہ معاملہ جس طرح بیان کیا جا رہا ہے درست ہے یا غلط ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ پھر اس سے اگلی جو بات بڑی اہم ہے جس کو سمجھنا اسی آیت کے تناظر میں ضروری ہے کہ جب ادھار لیا جا رہا ہو، قرض دیا اور لیا جا رہا ہو، اس وقت بسا اوقات ضرورت کے تحت کسی چیز کو رہن بھی رکھوایا جاتا ہے۔
اس لیے یہ جو قرآن نے کہا ہے نا وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا، اگر تم سفر میں ہو یا سچویشن ایسی ہو کہ لکھ نہ سکو، بسا اوقات ایسے ہو جاتا ہے، تو پھر یہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ کوئی قیمتی چیز تم رہن کے طور پہ رکھوا لو، اس شرط کے ساتھ کہ جب قرض واپس ہوگا تو یہ قیمتی چیز جو رہن کے طور پہ رکھوائی ہوئی ہے یہ واپس کر دی جائے گی۔ رہن رکھنا جائز ہے، مگر اس میں ایک بڑی اہم شرط ہے، بڑی اہم شرط، جس چیز کو رہن رکھوایا جا رہا ہے، پلیج کیا جا رہا ہے، مورگیج کیا جا رہا ہے، یہ یاد رکھیں، بڑی اہم بات ہے یہ، اس چیز سے فائدہ اٹھانا قرض دینے والے کے لیے جائز نہیں ہے، اس چیز سے فائدہ اٹھا، مثلا ایک شخص نے دوسرے شخص سے 10 لاکھ روپے لیے، اس نے کہا جی مجھے کیا پتا آپ واپس کریں گے نہیں کریں گے، بر وقت واپس نہ کریں، یہ کہنے لگا بچہ ایسا کریں کہ میرا ایک موٹر سائیکل ہے یا میری ایک گاڑی ہے، یہ آپ رہن کے طور پہ رکھ لیں، جب میں واپس کروں گا تو یہ گاڑی اپنی واپس لے لوں گا، یہ قیمتی چیز ہے، نہ کر سکا معینہ مدت پہ تو آپ اس کو بیچ کے اپنے پیسے پورے کر لیجئے گا، معاملہ طے پہ آ گیا۔ اب اس نے گاڑی اپنے گھر میں جا کے کھڑی کر لی کہ جی یہ میں نے رہن رکھوا لی ہے، گھر میں کھڑی کر سکتا ہے، مگر روز اس گاڑی پر سوار ہونا، اس سے فائدہ اٹھانا، اس سے نفع اٹھانا اور اس قرض کا اسی جگہ پر قائم رہنا، 10 لاکھ لیے وہ 10 لاکھ ادھر ہی ہیں، وہ ہر مہینے قسطیں پے کرے گا اور یہ گاڑی بھی اس کی فائدہ اٹھا رہا ہے، چلا رہا ہے، یہ غلط ہے، ناجائز ہے۔ یہ جو قرض کی اصل رقم سے اوپر جو فائدہ اٹھا رہا ہے نا، یہ سود ہے، یہ سود ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ اگر اس نے کوئی گھر رہن کے طور پہ لے لی ہے، گاڑی رہن کے طور پہ لے لی ہے، اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس فائدے کو کوانٹیفائی کرے، دیکھے کتنا فائدہ اٹھایا ہے، 10 لاکھ لیے 5 لاکھ کا فائدہ اٹھا لیا ہے، اس کا مطلب ہے پیچھے بچ کے 5 لاکھ، وہ رقم اس نے قرض میں اگر ایڈجسٹ کی ہے، کیپٹل اماؤنٹ جو لی ہے، پھر تو وہ جائز ہے، لیکن وہ اماؤنٹ اپنی جگہ موجود ہے اور یہ رہن سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، یہ ناجائز ہے، بالکل یہ حرام ہے۔ تو رہن رکھنا جائز ہے، لیکن رہن سے اس قسم کا فائدہ اٹھانا یہ ناجائز ہے، اس کی کوئی جواز شریعت میں نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی گھناؤنا فعل ہے، جرم ہے جو سود کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ان معاملات کو سمجھ کر ان کے مطابق ہمیں معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی تفصیلات کل عرض کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔